بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے بچوں، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم پھر اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ دوبارہ اپنے ادارے میں اکٹھے ہوئے ہیں، دوبارہ تعلیمی سفر کا آغاز کیا ہے۔ لیکن بیٹا چند باتیں ہیں جو میں بہت درد دل کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک ہے بہت اوپر کی کلاس، ان کے لیے کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اسکول کھلتے ہیں نہیں کھلتے، آپ ان کے بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، نہ تو ان کو تعلیمی لحاظ سے کوئی پریشانی ہے، نہ انہیں معاشی لحاظ سے پریشانی ہے۔ ہمارا تعلق، میرا اور آپ کا، ہم سب کے یعنی جو لوگ ہیں، ہم ہیں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس، کہ ہمارے والدین صبح سے شام تک ہمارے لیے کولو کے بیل کی طرح جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رزق کما کے لاتے ہیں۔ ہمارے لیے سارے راستے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو وہ اوپر کی کلاس ہے، وہ نالائق بچے بھی ہوتے ہیں تو وہاں سفارش ہے، وہاں تعلقات ہے، وہاں پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کو صرف خرچ کرنے کا ہی ہے۔ لیکن میرے پیارے بچوں، آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا اللہ کے سوا سمجھ لے کوئی نہیں ہے دنیا میں، یا آپ خود ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو وہ صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں کہ آپ برے سے برے حالات میں بھی بہترین پرفارم کر سکتے ہو، بہترین پرفارمنس دے سکتے ہو، اور اللہ پاک نے یہ پوٹینشل آپ لوگوں میں رکھا ہے۔ اور پاکستان کی جو 95% آبادی یا 98% آبادی ہے، ان میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ سارے مسائل بھی ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں نا، بجلی بند ہوتی ہے تو مسئلہ میرے اور آپ کے گھر میں آتا ہے کہ ہمیں پرابلم ہے، کوئی کاروبار بند ہوتے ہیں تو مسئلہ میرے اور آپ کے گھروں میں آتا ہے، تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں تو پرابلمز ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ وہ جو اوپر ایک کلاس ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کے تو بچے بھی ایک خاص مدت کے بعد بیرون ممالک چلے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ان کو یہ تعلیم کی کوئی پریشانی ہے، نہ پڑھنے پڑھانے کی پریشانی ہے، ان کے پاس وسائل ہر طرح کے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ ہم اللہ کا کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک روشن ذہن عطا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھے اور بہترین والدین عطا کیے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ دنیا جہان کے سارے خزانے ہمارے لیے کھول دیے ہیں۔ صرف اور صرف ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں جدوجہد کرنا ہے، ہمیں اپنا اچھا اور برا خود سوچنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا حکومتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، فلاں کیا کرتا ہے۔ یہ جو وقتی لائبلٹیز ہم لے لیتے ہیں، جن چیزوں پہ ہمیں وقتی طور پہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے، وہ خدا نخواستہ ہمارے مستقبل کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو صرف تعلیم کے حوالے سے نہیں میں کہوں گا، میں آپ کو اخلاقی اور انسانی حوالے سے بھی کہوں گا کہ ہر وہ چیز اپنائیں اخلاقیات کے حوالے سے جو ایک بہترین انسان میں ہونی چاہیے، اور ہر وہ منزل جو آپ خواب دیکھتے ہیں، جو آپ کو گلیمرائز کرتی ہے چیز، اس کا خواب دیکھیں اور اس کے لیے جدوجہد کریں۔ اور انسان جب کسی کام کے لیے کسی منزل کی طرف سفر کا آغاز کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ تو آپ میرے پیارے بچوں،
خوب نیت کرو کہ ہم نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، اور اب موقع مل گیا ہے آپ کو کہ مضامین رہ گئے ہیں صرف 4، اور ان 4 مضامین کو آپ 100/100 کی محنت کرو، 100/100 کی تیاری کرو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 100% ٹیچنگ، 100% لرننگ، 100% پریپریشن کریں۔ اس کے لیے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے آپ کو۔ آج آپ نے ٹیسٹ ہوا ہوگا، آپ کے پہلے ایک پیریڈ ہوا ہے آپ کا، تو اس میں یہ انداز ہوگا، روزانہ ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ غیر حاضری نہ کریں۔ غیر حاضری کریں گے، ظاہر ہے کہ آپ اگر کلاس میں 50 یا 40 بچے ہیں تو 40 فوٹو کاپیز ہر ٹیچر اپنی اپنی کروائے گا، تو وہ اتنا ویسٹ ہوگا منی کا۔ ان حالات میں، برے حالات میں بھی ایک ایک روپیہ جو ہے وہ ادارے کا، اور وہ آپ کا ہی ہے، ادارے نے آپ سے ہی لینا ہے، آپ نے دیے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کا ہی پیسہ ضائع ہوگا، تو وہ آپ کے ہی نقصان ہوگا۔ تو ایک تو آپ لوگوں نے روز اپنا کل کا چیپٹر آپ کو اس طرح پلاننگ دے دی جائے گی یا واٹس ایپ گروپس میں آپ کو بھیج دی گئی ہوگی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کل میں نے کس چیز کی تیاری کرنی۔ اس کو ایک دفعہ خود دیکھ لیں کہ جو سوالات ہوں وہ اپنے ٹیچر سے پوچھیں۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، سب کی پلاننگ ڈے بائی ڈے وائز کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ جب مکمل ہو جائے گا کہ ہاں، ایک تو یہ کہ جو ہم نے پلان کیا کہ یہ کرنا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں، وہ طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے 10 منٹ میں ایک چھوٹا سا کویسچنر ہوا کرے گا۔ وہ کویسچنر کیا ہے؟ وہ آپ کو پریکٹس ہے امتحان کی، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ کویسچنر 10 منٹ اور تو 10 منٹ، اور اس کو آپ نے حل کرنا، کوئی چیز خالی نہیں چھوڑنی۔ پھر اس کے مطابق ہی وہ جو آپ کا کویسچنر ہوگا اس کے مطابق ہی پورا ٹیچر کا لیکچر ہوگا، آپ کی ڈسکشن ہوگی، آپ کے کویسچن آنسر ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو جس طرح بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ری شیڈیول کریں گے ہم ٹائم ٹیبل کو، کیونکہ پہلے اردو بھی شامل تھی، انگلش بھی شامل تھی، اسلامیات بھی شامل تھی، مطالعہ پاکستان بھی شامل تھی، تو اب وہ مضامین چونکہ نکل گئے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کا ٹائم بڑھا لیں گے، تھوڑا سا اوپر سے ٹائم کم کر کے۔ آپ کے پاس موقع ہے، اساتذہ